مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صلي وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک جماعت کی صورت میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً محبتاً عاجزاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر اپنی نوری نگاہ اور اپنی پاک توجہ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دل تزکیہ، طہارت، نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے والے بن جائیں، اور ہم اطیع اللہ اطیع رسول میں صراط مستقیم پر زندگی گزاریں، اور آخرت میں ہم سب رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ دیکھیں ہماری نیات بے حد اعلیٰ ہیں، اعلیٰ علیین والی ہماری نیات ہیں، اور یہ میں آپ کو اس لیے کرواتی ہوں کہ آپ اسفل سافلین سے نکلیں۔ یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ عالم ناسوت ہے، تو ہم اللہ سے یہ نیت اور یہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اسفل سافلین سے نکال کر ہمیں اعلیٰ علیین والا اس عالم ناسوت سے یا اللہ ہمیں نکال مولا، اور ہمیں عالم ملکوت جباروت ہاہوت سے ہوتے ہوئے ہمیں عالم لاہوت تک لے جا۔ یہ وہاں کی نیات ہیں، یعنی آپ کو تھوڑا سا کہتے ہیں نا، میں ٹیسٹ دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے آپ دنیا میں اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں نا، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں بھی اعلیٰ اعلیٰ درجوں کا بھی ذرا ذائقہ چکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا مقام ہوتا ہے اعلیٰ علیین والا، مقربین والا، عالم لاہوت والا، یہ کیا مقام ہے۔ اللہ کرے آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے۔ مقصد میرا یہ ہوتا ہے آپ کے دل میں بھی ذرا کہتے ہیں نا جوش پیدا ہو، اور آپ کو بھی ذرا ہوش آئے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ تو متاع قلیل ہے، یہ تو فنا ہے، میں نے اس سے اپنے آپ کو اس میں دل نہیں لگانا، میں نے اپنا دل اللہ کے ساتھ اشد حب للہ، اللہ کے ساتھ دل لگانا ہے، اور دل میں نے تزکیہ طہارت اور تقوی کا نور حاصل کرنا ہے، اور میں نے رضی اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزارنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ گہرے نقطے ذرا نوٹ کیا کریں، جب تک دیکھیں ہمارے راستے کا، ہمارے مقصد کا، ہماری منزل کا جب تک تعین نہیں ہوگا نا، تو آپ جتنا مرضی چلتے رہو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ جنگل میں جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہے، بس جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ اس طرح کچھ ہماری زندگیوں کا حال تھا، بس زندگی گزر گئی، بس گزر گئی، صبح ہوئی شام ہوئی، بس چھوٹے تھے بڑے ہوئے، بچے جو جوان ہوئے، بس یہ زندگی گزر گئی۔ یہ تو کوئی، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو انسانوں والی زندگی بھی نہیں ہے، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، اور جانور بھی لڑ مر کے تو دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے جانوروں والی زندگی نہیں گزارنی، آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے انسانوں والی، اور پھر مسلمانوں والی، یہ اوپر کے درجے ہیں، انسان پھر مسلمان پھر ایمان، سمجھ رہے ہو؟ پھر ایمان، پھر فرقان، پھر قرآن، آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر رحمان جنتان۔ ہم نے بڑی، ہماری تو منزلیں ہیں، ہماری تو آگے کی منزلیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ اسی کو علامہ اقبال نے دیکھے فرمایا تھا نا کہ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ہم تو ادھر ہی دل لگا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہی دو جہان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ تو اللہ نے صرف ہمیں ایک کہتے ہیں نا قطرہ، ایک ذرہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، نقشہ دکھایا تھا کہ جنتوں میں ایسے گھر سجے ہوئے ہوں گے، کھانے ہوں گے، جنتوں میں ایسے اعلیٰ اعلیٰ
لباس ہوں گے, نعمتیں ہوں گی. اللہ نے تو دنیا میں تھوڑی سی ہمیں جھلک دکھائی ہے اور ہم جھلک میں گم ہو گئے. آپ سمجھ رہے؟ تو اسی میں ہم نے قطرے کو ہی ہم لے کے اتنا ہم اس کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے ہیں, کہتے ہیں بس یہ قطرہ ہی سب کچھ ہے, حالانکہ ابھی آخرت کا پورا کہتے ہیں نا سمندر باقی ہے. یہ تو دنیا تو جیسے آپ دیکھیں, میں آپ کو دنیا کی مثال دوں, جیسے آپ کسی شاپ سے پرفیوم لینے جاتے ہو تو پہلے ٹیسٹر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نا ٹیسٹر, ٹیسٹر سے آپ کو تھوڑا سا آپ ٹیسٹ کرتے ہو کہ اس کی خوشبو کیسی ہے. یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے, لائک اے ٹیسٹر ہے. اللہ نے آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ دیا کہ یہ دنیا کے ذائقے دیکھ لو, لباس دیکھ لو, گھر دیکھ لو, لیکن یہ جسٹ ٹیسٹ ہے. ابھی ریالٹی, ابھی حقیقت آخرت جنتوں کا گھر ہے, جنت کی آسائشیں ہیں, جنت کی زینتیں ہیں, جنت کے حسین لباس ہیں, جنت کے زوج ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں, لیکن ہم تو یہیں کے ہو کے رہ گئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بندے نے شاپ پہ جائے اور ٹیسٹ کرے اور ٹیسٹر کو ہی کہے بس یہ ٹیسٹ ہی میں نے کر لیا, بس یہ کافی ہے, میں نے اصل پرفیوم نہیں لینا. ہمارا یہ حال ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم دنیا کے ٹیسٹ میں اتنے گم ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ سے سودا کرنا ہی بھول گئے ہیں. یہ ٹیسٹ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے میرے سے سودا کر لو. جیسے ہم شاپ میں پرفیوم ٹیسٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں یہ خوشبو اچھی ہے, یہ مجھے دے دو. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا کے ٹیسٹ میں گم ہو کے رہ گئے ہیں, اللہ سے سودا کیا ہی نہیں. جو اللہ نے کہا تھا مجھے اپنی جان اور مال دے دو اور مجھ سے جنت اور میری رضا لے لو, سودا کرنا ہم بھول ہی گئے ہوئے ہیں. آپ کو یہ گہرا نقطہ سمجھ آئے؟ تو اللہ تو بار بار پکار رہا ہے. یہ جو قرآن کی آیات سے ہم گزر رہے ہیں نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ آپ کو پکار رہا ہے. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. آج اللہ آپ کو پکار رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو کون پکار رہا ہے؟ وہ جو مالک الملک ہے, وہ جو قادر علی کل شیء قدیر ہے. ارے کبھی آپ کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ مجھے پکار کون رہا ہے, مجھے بلا کون رہا ہے, مجھے لا کون رہا ہے, مجھے بٹھا کون رہا ہے, مجھے سنوا کون رہا ہے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. آپ کا دل تڑپ جائے کہ مجھ جیسا گناہگار, سیاہکار, میرا یہ حال, پھر بھی رب کی پکار. واللہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے, حضرت بشر حافی کے بارے میں پڑھ رہی تھی. کہتے ہیں شروع کے زمانے میں, شروع میں پہلے آپ کی توبہ کا جو واقعہ ہے کہ پہلے آپ یعنی شراب کے عادی تھے اور اس طرح کہتے ہیں نا بے سدھ پڑے رہتے تھے. تو ایک دفعہ اسی طرح شراب خانے کے باہر اس طرح پڑے ہوئے تھے نشے میں دھت. تو اللہ نے اس وقت کے ولی کو بھیجا کہ جاؤ وہاں فلانے شراب خانے کے باہر میرا ایک دوست ہے, میرا ایک دوست وہاں بیٹھا ہوا ہے, جاؤ جا کے اس کا منہ دھلاؤ, اس کو اچھے کپڑے پہناؤ اور اس کو میرا پیغام سناؤ کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو, تمہیں اللہ بلا رہا ہے. تو جب وہ ولی اس کے پاس یہ پیغام لے کر گئے تو کہتے ہیں آپ نے چیخ ماری, آپ نے چیخ ماری اور آپ پر لرزہ طاری ہو گیا کہ میں اتنا لتھڑا ہوا ہوں گندگی میں, گناہ میں, اور پھر بھی اللہ مجھے بلا رہا ہے, مجھے دوستی کا پیغام دے رہا ہے. آپ تڑپ اٹھے یہ سوچ کر کہ میں اس حال میں ہوں اور اللہ پھر بھی مجھے بلا رہا ہے, پھر بھی مجھے اپنا رستہ دکھا رہا ہے, اپنا
دوست بنا رہا ہے. تو اگر کہیں اور اگر میں اس کا ہو جاتا، اس کے راستے پر چلتا، تو وہ مجھے کیا مقام دیتا. اتنی سی بات دیکھیں، اتنی سی بات سے ان کا حال بدل گیا اور وہ دوڑ پڑے. دل پھٹ گیا جسے کہتے ہیں نا، خوف سے، غم سے دل پھٹ گیا. اور اسی وقت آپ نے پھر سچی توبہ کی، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے راستے میں اتنا مجاہدہ کیا، اتنا مجاہدہ، ریاضت، محنت، مشقت، اطاعت، تزکیہ، طہارت، تقوی، خشیت، اتنی اللہ کی قربت حاصل کی کہ آپ اپنے وقت کے ولی بن گئے. یہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو کہتی ہوں، کوئی لمحہ ایسا آ جائے آپ کی زندگی میں کہ آپ آیت سن کے، کوئی آیت، کوئی نقطہ، کوئی لمحہ آپ کو تزکیہ دے جائے اور آپ کا دل تڑپ اٹھے، جسے کہتے ہیں نا زندہ ہو جائے. کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ روح میں ایک آیت کا ایسا کوئی جھٹکا لگتا ہے، نور کا جھٹکا لگتا ہے. جیسے آپ بجلی کے جھٹکے لگاتے ہیں نا، کسی کے آپ نے دیکھا ہوگا، کسی پر اگر غشی طاری ہو جائے، فینٹ ہو جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے، اس کو جھٹکا لگاتے ہیں، اس کے سینے پہ، اس کے دل کو جھٹکے لگاتے ہیں کہ اٹھو. اسی طرح دیکھیں ہمارے مردہ دلوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں سے جھٹکے لگاتا ہے. ابھی بھی اللہ کو امید ہے. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، یہ گہری بات نوٹ کریں کہ جب دیکھیں کوئی بندہ بالکل میت نہیں ہو جاتا نا، مردہ نہیں ہو جاتا، پھر آپ اس کو CPR جسے کہتے ہیں میڈیسن کی لینگویج میں، اس کو پھر CPR کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب یہ مر گیا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بالکل میت ہو جائے، ڈیڈ ہو جائے، اسے کوئی جھٹکا نہیں پھر لگاتا، چاہے ڈاکٹر بھی کھڑے ہوں، مشینیں بھی ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں، پرناؤنس ڈیڈ کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو، اگر آپ کو اپنی کیفیت سمجھ آئے، میں آپ کو آپ کی کیفیت سمجھا رہی ہوں کہ آپ دیکھیے ہمارا کچھ ایسا ہی حال تھا، بلکہ ہے. صراط المستقیم کو بھولے ہوئے، کلمے کا وعدہ بھولے ہوئے، اور انعمت علیہم کی صحبت بھولے ہوئے، قرآن سے تزکیہ بھولے ہوئے، امت محمدیہ کا عہدہ بھولے ہوئے، اپنی خواہشوں، راحتوں، زینتوں، محبتوں، خاندانوں، رسموں و رواجوں میں ہم گم لوگ لتھڑے ہوئے. اس کے باوجود ہم دیکھیں اللہ کو آپ کی حالت زار پر رحم آیا. اللہ موقع دے رہا ہے کہ شاید یہ سمجھ جائے، جھٹکا لگے اس کو کسی آیت کے نقطے سے، ایسا نوری جھٹکا لگے اس کو، ایسا اس کے دل کو خشیت کا کوئی نقطہ مل جائے، اس کے دل کو ایسا جھٹکا لگے کہ اس کا دل جاگ جائے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی اللہ نے آپ کے دل کو پرناؤنس ڈیڈ نہیں کیا. جس کو اللہ دل کو مردہ اللہ تعالیٰ قرار دے دیتا ہے نا، اس کے دل پر پھر اللہ پردے ڈال کے مہر لگا دیتا ہے. جیسے آپ دنیا میں کوئی مر جاتا ہے نا، پھر اس کو CPR دے کے جھٹکے نہیں لگاتے، آپ اس کے اوپر پھر اس کو ڈھانپ دیتے ہیں. ڈھانپ دے کے بعد اس کو مہر لگا دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں کہ یہ میت ہے، اس کو لے جائیں. آپ میرا نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کون سا گہرا نقطہ سمجھا رہی ہوں. تو ابھی اللہ کو بھی آپ سے امید ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اللہ آپ کو بلا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، سنوا رہا ہے، کسی نقطے سے بھی آپ کو ہلا رہا ہے، جھٹکا دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید یہ آیت اس کے دل کو ایسی لگے کہ اس کا دل لرز جائے.
شاید اس آیت میں کوئی نقطہ ایسا ہو کہ اس کا دل تڑپ جائے اور اس کا دل جاگ جائے، غفلتوں، جہالتوں، ظلمتوں، منافقتوں کو چھوڑ دے اور اٹھ کھڑا ہو کہ میں نے اب اپنی زندگی کچھ بھی ہو جائے، اب میں نے صراط المستقیم پہ چلنا ہے، چاہے کچھ بھی جائے، لیکن اب میرے پاس زندگی رہ کتنی گئی ہے جو میں زندگی کا غم کروں۔ تو اب تو اللہ ہمیں کوئی ایسا جھٹکا دے دے، نوری جھٹکا دے دے، قرآن کی آیت سے کوئی ایسا حشیت کا ہمیں جھٹکا لگے کہ اللہ کرے ہمارے دلوں پر جو غفلت اور جہالت کے جو بلاکیج ہوئی ہے دلوں کے اندر، وہ کسی طرح سے پردے ہٹ جائیں اور دل جاگ جائے۔ موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں ایک بار جگا دے۔ ابھی ہم جاگے نہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، پوری طرح سے، کیونکہ جو پوری طرح جاگ جاتے ہیں نا، جنہیں ہوش آ جاتا ہے، وہ پھر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم صراط المستقیم پر سیدھا چلتے ہیں۔ پھر وہ نہیں دائیں بائیں نہیں دیکھتے پھر کہ ادھر میرا رشتہ دار ہے، ادھر میری اولاد ہے، ادھر میرا خاندان ہے، ادھر میرے دوست ہیں۔ وہ دائیں بائیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جو جاگ جاتا ہے، جسے اللہ جگا دیتا ہے نا، پھر اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے، اور جسے اللہ اپنا بنا لیتا ہے نا، پھر اس پر صبغۃ اللہ چڑھا دیتا ہے، سر سے پاؤں تک۔ اسے پھر اللہ تعالیٰ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی رضا کی فکر دے دیتا ہے۔ اسے پھر اللہ لوجہ اللہ، آگے آگے رستہ دکھاتا ہے، لوجہ اللہ، جو بھی کام کرو میرے لیے کرو، میری رضا کے لیے کرو، اور اتباع رسول میں کرو اور میری رضا میں کرو۔ پھر اللہ اس کو آگے اور رستہ دکھاتا ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، میرا سہارا لو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میری قربت چاہو، میرے دیدار کی طرف آؤ، سمجھ رہے ہو؟ میرا دیدار، میری قربت، میری رضا مانگو۔ جسے اللہ جگا دیتا ہے نا، پھر اللہ اسے یوں اپنا بنا لیتا ہے۔ اسے پھر دنیا میں اپنوں کی پرواہ نہیں رہتی، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ وہ کسی کو اپنا نہیں بنانا چاہتا، وہ صرف یہ کہتا ہے اللہ مجھے اپنا بنا لے، کوئی مجھے اپنائے یا نہ اپنائے، اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ کوئی مجھے حاصل ہو نہ ہو، مجھے ایمان حاصل ہو۔ کوئی میرے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے، انعمت علیہم کے ساتھ میں بیٹھوں۔ کوئی مجھے جانے نہ جانے، مجھے اللہ کا رسول جانے۔ حریص علیکم بالمومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حریص ہوں، میرے چاہنے والے ہوں۔ یہ ہوتا ہے اس کا حال جسے اللہ جگا دیتا ہے، پھر اسے اللہ اپنے در پہ بٹھا لیتا ہے، پھر اسے اپنا رستہ دکھا دیتا ہے، پھر اس پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے، پھر ثم استقاموا کہہ کر اس کے قدم جما دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو مقصد یہ ہے آپ کو اس طرف لے کے آنا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ میرا مقصد پڑھانا نہیں ہوتا، پڑھ آپ کہیں بھی سکتے ہیں، مقصد کسی منزل تک پہنچانا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، کوئی مقام حاصل کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہے۔ اور یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، یہ ہے شراب طہور سے نور جو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی کے سارے فطور دور کرنے کی، تو یہ سارا مجاہدہ کہلاتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں، آخری نقطہ نوٹ کریں، یہ باتیں آپ کی تیاری کی باتیں ہیں جو میں کر رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، گہرا راز دیکھیں،
آیات کی، قرآن کی آیات کو دیکھیں، 6666 آیات ہیں قرآن کی ٹوٹل، اور ہماری زندگی کیا ہے؟ ایوریج 60-70 سال ہوتی ہے ایوریج لائف. جسے میں ایوریج لائف آپ کی تعداد کے لحاظ سے نہیں کہہ رہی، لائف وہ ہوتی ہے جو بندہ صحت، ہمت، طاقت، تزکیہ، طہارت اور مجاہدے سے گزارتا ہے نا، زندگی وہ ہوتی ہے. زندگی سانس لینے کا نام نہیں ہے جس کو آپ زندگی سمجھتے ہیں نا، یہ زندگی نہیں ہے. زندگی بندگی والی ہوتی ہے. تو آپ بندگی والی زندگی کے پوائنٹ سے دیکھیے اور آیتوں کو دیکھیے. ہاں 6666 آیات کو ہم نے سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہماری زندگی کتنی تھوڑی ہے. یعنی ہماری زندگی کہہ لیں ایک قطرہ ہے اور آیتیں سمندر ہیں. ہم نے اس سمندر کو اپنے اندر کرنا ہے. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. زندگی ایک قطرہ ہے، آیات سمندر ہیں. یہ سمندر لینے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اس سمندر سے اپنے من کے اندر کر لو، تاکہ جب تم میرے پاس آؤ تو یہ سمندر سارا تمہارا ہو. تم نور و نور ہو. جو تم نے اپنے اندر نور اتارا تھا نا قرآن کی آیتوں سے، یہ سارا نور تمہیں حقیقت میں سجا ہوا نظر آئے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جنتیں سجی ہوئی نظر آئیں گی، نعمتیں سجی لگی ہوئی نظر آئیں گی، خوان سجے ہوئے نظر آئیں گے، لباس اعلیٰ نظر آئیں گے. تو آج جو سمندر کا جو تم قطرے اپنے اندر نور کے قرآن سے اتار رہے ہو نا، کل اسی سمندر میں تم بھی اترنے والے ہو. اس لیے بہتر ہے آج اس سمندر کے قطروں کو، نور کو اپنے اندر اتار لو. یہ اتار لو جو میں کہہ رہی ہوں نا، اتار لو، یہی سب سے مشکل کام ہے. کیونکہ اس کے راستے میں شیطان، نفس، دنیا، آزمائشیں، یہ ہمارے راستے کی اتنی رکاوٹیں ہیں. لیکن اللہ نے اسی لیے تو یہ رکھی ہوئی ہیں کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. آپ نے اس تناظر میں دیکھیں آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی اس نیت کے ساتھ، یا اللہ اس آیت مبارکہ سے بھی ہمیں قرآن کے سمندر کا کوئی، یا اللہ ایک قطرہ دے دے. جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ ہے میرا. یا اللہ مجھے وہ قطرہ دے دے جو میرے من کو تزکیہ دے دے، اور پھر میں تیرے راستے کا سالک بن جاؤں، تیرا مرید بن جاؤں، تیرا طالب، تیرا سائر، تیرا طائر، تیری محبتوں میں اڑنے والا طائر بن جاؤں. ہاں تیری رضا کے گرد گھومنے والا سائر بن جاؤں. کرتے ہیں آپ یہ اعلیٰ نیت؟ کر لیں نا، نیت پہ آپ کا کوئی خرچ نہیں جاتا. کر لیں، کر لیں. عمل سے نہ بھی پہنچے، یا اللہ نیت سے ہی وہ ذائقہ چکھا دے ہیں. تھوڑا ٹیسٹ ہی لے لیں. بنانا نہیں بھی آتا، چکھ تو لینا، چکھ لیں تھوڑا سا مزہ. کس کا؟ سائر، طائر، وہ طائر لاہوتی جو اللہ کی محبتوں اور قربتوں میں، جن کی روحیں ہر وقت پرواز کرتی رہتی ہیں. عالم لاہوت کے وہ طائر ہوتے ہیں. اب میں اگر ادھر چلی گئی نا تو بات بہت بڑھ جانی ہے، اس لیے آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 84 میں اللہ رب العزت، دیکھیں یہ قرآن کے بھی نشے ہوتے ہیں، قرآن میں بھی بڑے نشے ہوتے ہیں. نور ہوتا ہے، یہ شراب طہور ہوتی ہے. یہ جب بندے کو ملنے لگتی ہے نا تو بندہ بےہود ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے سرور میں رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں سکینہ. یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا دیا ہے نا اس کا ٹیسٹ، یہ قرآن سے ملتا ہے. یہ سکینہ، یہ حزینہ صرف قرآن سے ملتا ہے. اور یہ ایسا سرور ہوتا ہے، اس میں ایسا نشہ ہوتا ہے
ایسا سکون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، کیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تجھے کوئی غم ہوگا، نہ تجھے کوئی تکلیف ہوگی، تیرے غم اور خوف پریشانیاں میں سب دور کر دوں گا۔ اس طرح اللہ دور کرتا ہے قرآن سے۔ تو اللہ کرے آپ اس ٹیسٹ کے آپ ایسے عادی ہو جائیں کہ آپ کو یہ نشہ لگ جائے، قرآن سے نور، طہور اور سرور لینے والا۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 84 سورۃ بقرہ میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، لا تسفکون دماءکم، تم بہاؤ اپنوں کا خون، ولا تخرجون، اور نہ نکالو انفسکم من دیارکم، اپنوں کو اپنی بستیوں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم، اور تم تشہدون، گواہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے نا، پچھلی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہی عہد کی بات کر رہا ہے، اس آیت مبارکہ میں وہی بات اللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے بڑھا رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ اب دیکھیے بظاہر اس آیت مبارکہ میں جو اس آیت کا دیکھیں ظاہر ہے، ہر آیت کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ایک ظاہری کہتے ہیں نا بدن کی اصلاح کے لیے، اور ایک باطنی روح کی جلا کے لیے ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے؟ تو ایک اس سے بھی آگے کے معنی ہوتے ہیں، سری اور خفا کے معنی ہوتے ہیں، جو رب سے کہتے ہیں نا لقاء کے معنی ہوتے ہیں۔ قرآن کے بھی دیکھیں اسرار و رموز اور کئی اس کی کہتے ہیں نا درجے ہوتے ہیں۔ عام لوگ تو ظاہری ترجمہ سطری کو سمجھتے ہیں، اور اس کے آگے جو سری اور خفی کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز ہیں وہاں تک تو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں۔ بہت کم جو ہمارے بڑے بڑے ہوتے ہیں علماء اکرام یا شیوخ ہوتے ہیں، وہاں تک رسائی، ان چشموں تک رسائی صرف ان کی ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی ان چشموں تک، ان انوار اور تجلیات کے چشموں تک رسائی نہیں ہوتی۔ عام لوگ صرف آیت کے ظاہری معنی تک پہنچتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ سمندر کو دیکھو، دور سے دیکھو، ہاں کو بہت اچھا چمک رہا ہے، پانی ہے، حسین ہے، تازہ ہے، خوشنما ہے، لیکن جو آگے کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آگے جا کے جو ہوتے ہیں عرفان والے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو معرفت والے ہوتے ہیں، وہ پھر آگے جا کے ایک گھونٹ پیتے بھی ہیں اور اس میں اترتے بھی ہیں اور اس کی گہرائی اور حقیقت کو جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کیجئے کہ ہمیں نہ صرف قرآن کا ظاہر بلکہ باطن، بلکہ سری خفی تک پہنچائے، قرآن کے اسرار و رموز بھی ہمیں عطا فرمائے۔ تو دیکھیے ظاہر اللہ تعالیٰ مخاطب بنی اسرائیل سے ہے، اور بظاہر اللہ رب العزت انہیں ان کا وعدہ یاد دلا رہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہر قوم سے وعدہ لیا جاتا ہے، ان کے نبی کے وسیلے سے نبی کو کلمہ دیا جاتا ہے، اور وہی اس قوم کا وعدہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کلمے کو، اس نبی کی پیروی میں، اطاعت میں آپ نے اس وعدے کو نبھانا ہے۔ اور پچھلی آیت سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا اس وعدے کے کیا اس کے تھے تفصیلات کیا تھیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ کے بعد اگر کسی کی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد تو وہ ماں باپ ہیں، اور پھر رشتہ دار ہیں، جو بھی آپ کے دیندار رشتہ دار، میں نے آپ کو بتایا تھا دیندار رشتہ دار حقدار ہیں، اور اس کے بعد پھر یتیموں جو محروم لوگ ہیں، جو محروم ہیں دنیا میں، یعنی ظاہری طور پر محروم ہیں، ان کا جو سائے سے محروم ہے یا کسی طرح کی کفالت سے محروم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتیموں کا اور پھر محتاجوں کے ساتھ، یعنی یہ رشتوں کی اللہ نے ترتیب ہمیں سمجھائی کہ اس ترتیب سے عہد کو نبھانا، عہد نبھانے میں بھی ترتیب کا، رشتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا، ترکیب کا خیال رکھنا، تفصیل کا خیال رکھنا،
اور رسول اللہ کی تعلیم کا خیال رکھنا. رشتے اپنے طریقے سے نہ نبھانے لگ جانا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ پسند ہے، نہیں، اسی ترتیب سے اور اسی حدود قیود سے چلنا جس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی ہے. اور یہی عہد کی دیکھیں تفصیل ہے کہ عام لوگوں سے جب جنرل عام لوگ پبلک سے جو تمہاری انٹریکشن ہو، بات چیت ہو، تو ان سے اچھی مختصر بات کر کے پیچھے ہٹ جایا کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کوئی نصیحت کی بات کر دیا کرو اور پیچھے ہٹ جایا کرو، اور نماز کو قائم رکھنے کی فکر کرو، اور زکوٰۃ سے اپنے من کا تزکیہ کرتے رہو. جب اللہ کہتا ہے میں نے یہ عہد لیا تھا، ہر قوم سے لیا تھا، تم سے بھی لیا تھا، ہم سے بھی اللہ نے لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمیں سمجھایا بھی کہ نہ پیچھے جانا. لا کی پوری قرآن میں پوری اللہ تعالیٰ نے لا کی پوری فہرست ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تم یہ لا والے کام چھوڑ دو. لا تقتلوا، لا تتبعوا خطوات الشیاطین، لا تلبسوا الحق. اس طرح لا کی پوری تفصیلات قرآن پاک میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے. یعنی مختصر کیا کہ لا کو چھوڑ دو، عہد کو تم نے نبھانا ہے. اور لا کا مطلب چھوڑنا یہ ہوتا ہے اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے مفادات، اپنے معاملات کے پیچھے نہ جانا. پیچھے کس کے جانا؟ کلمے کا مجاہدہ اور صراط المستقیم کا راستہ، قرآن سے تزکیہ، نبی کا اسوہ حسنہ، امت محمدیہ کا عہدہ نبھانا. آپ مجھے بتائیں ذرا، کیا ہم نے وعدہ نبھایا ہے؟ ہم تو ابھی تک رشتے نبھانے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جی. رشتوں کو پیچھے نبھاؤ، جیسے بھی ہیں مردے مر جاؤ، رشتے نبھاؤ. دوسروں کو خوش کرنے کی فکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو اللہ کی آیات اور احکامات، اللہ کے دیے ہوئے پیغامات، اللہ کی دی ہوئی حدودات، وہ سب چھوڑ کے نا، اللہ کو چھوڑ کے نا، ہم کہہ رہے ہیں انسانوں کو خوش کرو بھائی. اللہ کا رشتہ جو اللہ نے کہا تھا نا مضبوط میرے ساتھ رکھنا اور مجھے شدید محبت کرنا اور مجھے راضی کرنا، وہ سب چھوڑ کے نا دنیا کے رشتے مضبوط کر رہے ہیں، دنیا کو خوش کر رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں. یہی تو دیکھو نا، یہی وہ آیت ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. وہی آیت جو آپ نے دکھائی تھی مجھے کہ اللہ سے ایسے لوگوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. کہو اللہ، جو محبت، جو حق، جو مقام اللہ کا تھا نا وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے، آیت سے پہلے پتہ اللہ نے کن کا ذکر کیا؟ کافر لوگ لوگوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. آپ مجھے بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ کس کیٹیگری میں آتے ہو؟ کس کے راستے پر چل رہے ہو؟ خبر ہی نہیں، ہمیں تو خبر ہی نہیں، بلکہ ہم تو خوشی کافروں والے اعمال کر رہے ہوتے ہیں. کافر دنیا کی رونقیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی رسمیں، دنیا کی محبتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی زینتیں، یہ کافروں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی یہ حرکات ہوتی ہیں، یہ ان کے اندر عادات ہوتی ہیں کہ وہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں دنیا کا. اور ہم نے بھی ان کی روش اپنا لی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو سب کر رہے ہیں نا، جو سب کر رہے ہیں، یہ میں اتنا سنتی ہوں نا، جو سب کر رہے ہیں نا اس طرح کرو، جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح دنیا جا رہی ہے، جو رسم ہے، جو رواج ہے وہ کرو. مجھے بتا دیں
تناظر میں آپ یہ بات کرتے ہیں، کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو سب کر رہے ہیں وہ کرو؟ قرآن تو کہتا ہے اکثر لوگ، اکثر الناس، اللہ کہتا ہے لا یعلمون، اکثر لوگ لا یشکرون، اکثر لوگ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں جانتے ہی نہیں ہیں اللہ کو، شکر ہی نہیں کرتے، عقل ہے ہی نہیں۔ اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب کر رہے ہیں نا بھئی وہ کرو جو سب کر رہے ہیں، بھئی کرنا تو وہی چاہیے نا، جس طرح سب چل رہے ہیں اس طرح چلو۔ یہ حال ہے ہمارا، آپ اندازہ کریں آپ۔ یعنی سارے پیمانے ہم نے دنیاوی بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو پیمانہ ایک دیا تھا، آپ کو پتہ ہے اللہ نے ہمیں ایک پیمانہ دیا ہوا ہے جس کو اللہ کہتا ہے میزان۔ اس کسوٹی پر پرکھنا، جو بھی عمل کرنا نا اس کا وزن اس میزان پر پرکھنا، پھر عمل کرنا۔ وہ میزان پتہ کیا ہے؟ وہ میزان ہے قرآن۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ۔ اتنی بار آپ نے یہ سورت پڑھی ہے، لہک لہک کے پڑھی ہے، تعریفیں بھی کی ہیں، بڑی پیاری سورت ہے، کبھی سمجھا ہے اس سورت کا پیغام؟ ہاں، کہ وہ سورت سمجھا کیا رہی ہے؟ کہ یہ قرآن اللہ کا میزان ہے، یہ دنیا میں اللہ کا دیا ہوا میزان ہے، ایک حشر میں میزان ہوگا، کو پتہ؟ جس میں اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن تولے گا۔ بھئی کیوں تولے گا؟ کبھی سوچا ہے یہ بات؟ کیوں تولے گا؟ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ کو وزن تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے تولے گا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا میں نے تمہیں ایک میزان دیا تھا قرآن کی شکل میں، قرآن کی صورت میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تیرے اعمال تیری مرضی کے ہیں یا قرآن کی مرضی کے ہیں۔ وزن دیکھنا ہے، وزن۔ ہاں، اگر تو نے اپنی طرف سے نماز پڑھی، اپنی طرف سے پورا قرآن ختم کیا، اپنی طرف سے میں نے جس طرح مجھے اچھا لگا، میں تو روزے بھی رکھے، صدقہ خیرات بھی کر، میں حج تک کر رہی ہوں، اپنی طرف سے میں نے سارے فرض پورے کیے ہوئے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کیا آپ نے جو فرض پورے کیے ہیں کیا وہ میزان والے ہیں؟ ہاں، یا آپ کے گمان والے ہیں؟ دس از اے کوشچن۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں نا اپنے گمان والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا، ساتھ کہتے بھی ہیں مجھے یہ صحیح لگا، مجھے یہ پسند، میں نے کہا یہ چلو آسان ہے، یہ کر لیتی ہوں، اپنی طرف سے میں نے کر لیا، اپنی طرف سے پورا قرآن ختم کر لیا، اپنی طرف سے میں نے روزے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے یہ سوچا ہو کہ یہ میزان والا عمل ہے یا میرے گمان والا ہے؟ آپ تو عمل کرتے ہیں خاندان والا، جیسے مجھے کسی نے بتا دیا، خاندان والا یا میرے گمان والا یا آسان والا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آسان والا کوئی بتا دو، کوئی آسان والا کہتے ہیں، دعا بتا دو کوئی آسان والی، کوئی ترکیب بتا دو کہ جس سے میرے ہو جائیں سارے کام ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ میزان والے اعمال ہونے چاہیے، کیونکہ یہ میزان پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ حقیقی میزان لگائے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ دنیا میں تو نے اعمال اس وزن والے میزان کے مطابق، قرآن کے مطابق کیے تھے۔ اگر تیرے اعمال میزان والے، قرآن والے نہیں ہیں تو ان اعمال کو پھر اللہ کہتا ہے میں غبار بنا کے اڑا دوں گا، کیونکہ یہ اعمال تیرے گمان والے ہیں یا تجھے آسان والے ہیں، یہ مجھے، میرے جنتان والے، میرے نبی آخر الزمان والے اور میرے میزان والے نہیں ہیں۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں پلے ہمارے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم تو اللہ رحم کرے گا تو بخشش ہونی ہے۔ اب جس سٹیج پہ ہم زندگی کے آ چکے ہوئے ہیں نا، اور جتنی مہلت ہم ضائع کر چکے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ایک گولڈن ٹائم تھا، ایک جوانی کا، ایک صحت کا، جب ہمت، طاقت، جب کہتے ہیں نا سب کچھ بندے کا
जोबन पर होता है, जवानी का टाइम अरूज पर होता है, वो सारा हमने घर बार ख़ानदान रिश्ते ज़ोज औलादों रस्मों रवाजों में ज़ाया कर चुके हुए हैं। तो वादा जो रब से हमने निभाना था, ला को छोड़ना था, हाँ ला को छोड़ना था। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हमें शुरू में बताई कि ये काम छोड़ दो, ला इलाहा का अल्लाह ने जो कहा था, जिस तरह बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने कहा था। देखिए सिरातल मुस्तकीम की पूरी तफसील है ना अल्लाह ताला ने, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है सूरत इनाम में 151 152 में अल्लाह ताला ने सारा बताई तफसील के क्या अल्लाह के साथ ला शरीका, किसी को शरीक ना ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। आपका क्या ख्याल है? ये शरीक ना ठहराना बस ऐसा ही है कि हमने बुत नहीं रखे हुए तो हम शरीक नहीं ठहराते? ये नहीं होता शरीक ना ठहराना। हमें तो मानी भी नहीं पता ला शरीक अल्लाहू का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि पहले उसको जानो जिसके साथ शरीक नहीं ठहराना ना, पहले उसकी अज़मत, उसकी शान, उसकी आयात, उसके अहकाम, उसकी ज़ात, उसकी कुव्वत, उसकी ताकत, उसकी बसीरत, पहले उसको जानो, फिर उसको मानो, फिर उसको पहचानो। हमारा पता क्या हाल है? ज़ुबानी कह रहे हैं ला शरीक अल्लाह, मैं तो नहीं, हम तो नहीं कोई शरीक करते, हम तो बुतों की पूजा करते ही नहीं है, हम तो अल्लाह खैर करे जाए नमाज बिछा के तो नमाज पढ़ते हैं। और दिल में हमने नफ्स को, दिल में हम नफ्स परस्ती करते हैं दिल में, और बज़ाहिर हम कह रहे होते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहु अकबर। बज़ाहिर कह रहे होते हैं अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है, अल्लाह पाक है, लेकिन दिल के नापाक, दिल के अंदर दिल को नापाक रखा हुआ है। दिल के अंदर ख्वाहिशात, जज्बात, मेरे मुफादात, मेरे तफक्कुरात, मेरे वसवसात, मेरे खदशात, दिल लुथड़ा हुआ है हबासत से, गंदगी से। हाँ, और मुंह से कह रहे हैं सुभानक अल्लाहुम्मा। क्या फायदा ऐसे सुभानक अल्लाहुम्मा का है? अल्लाह जुबान नहीं देखता। अल्लाह कुरान में कहता है अलीमुन बिज़ाति सुदूर। इतनी बात कभी आपको समझ आ जाए ना, अल्लाह दिलों को देखता है। और शैतान किधर हमले करता है? युवस्विसु फी सुदूर। शैतान भी दिलों पर हमला करता है। और अल्लाह को पाक क्या चाहिए? कल्बे सलीम। अल्लाह को पाक दिल चाहिए। हाँ, अल्लाह को कल्बे शहीद चाहिए, कल्बे मुनीब चाहिए, कल्बे उनीब चाहिए। हम दिल हबासत से भरा हुआ लेके वसवसात में घिरा हुआ, हदशात और हसरात में, आए मेरी ये हसरत, ये पछतावा, ये ना मिला, ये ना हुआ, काश ये ना होता, हसरात, तफक्करात, हदशात में डूबा हुआ दिल लेके तो खड़े होके कह रहे होते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा, या अल्लाह तू पाक है, माते नहीं होना। ये हाल है हमारा है। और दिमाग में वही ख्यालात दुनिया के चल रहे होते हैं, पता ही नहीं मानी क्या, मफहूम क्या, और उसकी तफसील क्या, और उसकी हकीकत क्या, और उसकी मारिफत क्या, पता ही नहीं। तो यही तो आपसे एक बात कर रही हूँ कि ला शरीक अल्लाह को तो अभी तो हमने समझा ही नहीं। अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना। पहले उसकी ज़ात को जानो तो, मानो तो, पहचानो तो, उसकी अज़मत, शान, रिफ़त, उसकी कुदरत, उसकी रहमत, उसका गज़ब, उसकी पकड़, उसकी इताअत, उसकी रज़ा, पता ही किसी चीज़ का नहीं है। और ज़ुबानी कह के ला शरीक अल्लाह, या अल्लाह हम तो नहीं शरीक ठहराते तेरे साथ किसी को, हम तो तेरी बात इय्याका नअबुदु पे बड़ा ही जोर दे रहे हो, इय्याका नस्तईन है। और दिल में इतने गम होते हैं, फलाने मेरी बात ना सुनी, फलाने ने मेरी मदद ना की, फलाना ने मैंने कहा था मेरे साथ चलना चला। दिल में इतने चीज़ें, तफक्कुरात, हदशात और क्या क्या वसवसात, और कह रहे होते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये किस काम का ये कहना?
اور بڑے شوق سے اہدینا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا. نماز ختم ہونے کی دیر ہے، پھر وہی خواہشات اپنی شروع ہو گئیں، پھر وہی اپنے جذبات، پھر وہی اپنے مفادات، صراط الہوا کے پیچھے چل رہے ہیں. اینو بھی راضی کر، انہوں بھی راضی کر، اس کو بھی منا، اس کو بھی منا، اس کو بھی بٹھا، اس کو بھی لا، اس کو بھی دیکھ، اس کو بھی دیکھ. پھر صراط الہوا شروع کر دیا. صرف جائے نماز پہ کھڑے ہو کے 2 سیکنڈ کے لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہاں گیا مستقیم، کون سا راستہ اور کون سا مستقیم، اس کے بعد پتہ ہی نہیں. اس لیے کہ ہم نے نہ صراط المستقیم کو جانا، نہ اس کو ہم نے پہچانا، نہ اس کی علامات، نہ اس کی نشانیاں، نہ اس کے مجاہدات، نہ اس کی منزلیں، نہ اس کے ریاضات، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں کیا. اور زبانی کہہ کے اہدنا الصراط المستقیم، بس جی میں تو فرض پورا کر لیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس میں نے اللہ سے کہہ دیا. ایسے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ زبانی بیٹھ کے کہتے رہیں ماں تو بی اے کیا ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہے، میں پی ایچ ڈی لیا اور میں کہہ دیا میرا ہو گیا. ایسے ہوتا ہے؟ یہ درجات ہیں جو اللہ آپ کو بتا رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ اللہ کہتا ہے داخلہ لو، اپنا اہدنا الصراط المستقیم پر چلو، مجاہدہ کرو، انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھ کے ہوم ورک کرو، تزکیہ طہارت تقوی کا تم نتیجہ رزلٹ حاصل کرو. ہم عملی طور پر کچھ بھی نہیں، زبانی کلامی کہہ رہے ہوتے ہیں، کہہ کے وہ فرض پورا ہو گیا ہیں. ایسے فرض پورے ہوتے ہیں. تو پھر آپ دوسرے معاملات بھی اس طرح کریں نا جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. کھاؤ پیو تو پھر زبانی کہا کرو نا سارا دن بیٹھ کے کھاؤ پیو کھاؤ پیو کھاؤ پیو کھاؤ پیو، بس میرا پیٹ بھر گیا. یہ بھی ایسے ہی کرو نا پھر ہیں. جب اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو تو اس کے لیے تو جا کے سبزی لے کے آتے ہو، اچھی چن کے لے کے آتے ہو، کوالٹی کا لے کے آتے ہو، دھو کے کاٹ کے پکا کے نہرے کر کے کھاتے ہو، پھر پیٹ بھرتا ہے. وہاں تو نہیں کہتے زبانی میں نے کہہ دیا آلو گوبھی پیاز، بس میں نے کہہ دیا، بس میں نے کھا لیا پی لیا کھا لیا پی لیا. تو ایسے پیٹ نہیں بھرتا نا. پھر زبانی کہنے سے پیٹ نہیں بھرتا نا. تو اسی طرح زبانی کہنے سے اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، انعمت علیہم، اس طرح زبانی کہنے سے نہ راستہ ملتا ہے، نہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پتہ نہیں آج میں کیا باتیں کر رہی ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ زبانی بیٹھ کے پیٹ نہیں بھرتا نا، اس طرح زبانی بیٹھ کے ایمان بھی نہیں ملتا. تو جنت کہاں سے ملے گی؟ ہاں جنت کہاں سے ملے گی مجھے بتائیں. یہ ہے شیطان کا دھوکہ جس میں وہ ہمیں لپیٹ کے رکھتا ہے. میں آپ کو مثال دوں شیطان نے کس طرح ہمیں دھوکہ دیا ہوا. آپ گھر بیٹھے کہیں جائیں کہ مطلب کھاؤ پیو کھاؤ پیو، اور یہ میں نے جوس پی لیا، زبانی کہیں جائیں جوس پیا، کھانا کھایا، فلانی چیز فلانا کھایا، میں وہاں گئی، وہیں بیٹھے رہو اور چاروں طرف اپنے تصویریں لگا لو سبزیوں کی، پھلوں کی، باغوں کی، اور کہو کہ میں نے یہ سب سبزیاں یہ پھل میں روز دیکھتی ہوں نا، یہ سبزیاں پھل میں روز تصویریں میں نے دیوار پہ لگائی ہوں، اور میں کہوں یہ ساری سبزیاں میں روز دیکھتی ہوں نا تو مجھے ان سے طاقت مل رہی ہے، انرجی مل رہی ہے، ہمت مل رہی ہے. طاقت ملے گی آپ کو؟ ملے گی؟ مجھے بتائیں. آپ دیوار پہ تصویریں سجا لیں، یہ آلو ہے، یہ گوبھی ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ دودھ ہے، یہ میں دیکھ 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 مجھے طاقت ملے گی؟ ملے گی آپ کو؟ مجھے بتائیں. جب تک آپ مجاہدہ کر کے عملی طور پر آپ رستہ دیکھیں گے، آپ جا کے محنت کر کے سبزی کی دکان پہ جائیں گے، پھر اپنا دماغ یوز کر کے صحیح سبزی خریدیں گے، تازی خریدیں گے، پھر آپ اس کی قیمت دے کے پھر آپ واپس مجاہدہ کر کے عملی طور پر گھر آؤ گے، پھر عملی طور پر آنکھیں دماغ استعمال کر کے اس کو دھو کے، اس کو کاٹ کے، اس کو صاف ستھرا کر کے، پھر پکا کے عملی طور پہ کیا نا سب کچھ. یہ عملی طور پر آپ نے دنیا کے کھانے کے لیے اتنا مجاہدہ کیا،
مجھے بتائیں قرآن کا نوری کھانا لینے کے لیے آپ زبانی بس کہہ دو تو کیا آپ کو اس سے تزکیہ، طہارت، تقوی، خشیت، اللہ کی محبت، اطاعت، قربت اور جنت مل جائے گی؟ زبانی آیتیں دیکھنے سے. آپ صرف آیتیں دیکھو، آیتیں صرف دیکھو، قدم نہ اٹھاؤ. آپ صرف آیتیں پڑھو، عمل نہ کرو تو کیا آپ کو تزکیہ، طہارت، تقوی، نور، خشیت، اللہ کی محبت، قربت ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. جس طرح کھانے کی چیزوں کی، سبزیوں کی تصویریں دیوار پر لگانے سے اور ان کو دیکھنے سے میرے جسم کو طاقت نہیں ملے گی نا، اسی طرح قرآن کی آیتوں کو صرف دیکھنے سے، پڑھنے سے میری روح کو سکینہ اور میرے قلب کو نور اور تزکیہ، طہارت اور ایمان نہیں ملتا. لیکن شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے، کہتا پڑھ تو لیا نا، بڑا کمال کر دیا تو نے، پورا پڑھ لیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح شیطان ہمیں کہتے ہیں نا، اتنا میرے پاس الفاظ نہیں ہے، گڑوں کے اندر گاڑ کے رکھتا ہے شیطان. وہ کہتا ہے اللہ ہے نا، اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور رہے گا، تجھے کیا پڑی ہے؟ تو اپنا کھا پی، اپنا آرام کر، نماز پڑھی سو جا، قرآن پڑھے سو جا، تیری بخشش ہو جانی ہے. شیطان ہمیں آنے ہی نہیں دیتا کہ اللہ کو جانو، مانو، پہچانو، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اللہ کا راستہ، اللہ کی پسند اور اللہ کی قربت، اللہ کی درجات اور مقامات حاصل کرو. شیطان ہمیں اس طرف جانے ہی نہیں دیتا. آپ کو گہری سمجھ بات آ رہی ہے؟ اس طرح وہ ہمیں کلمے کا وعدہ نبھانے ہی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے زبانی پڑھ لیا نا تو نے، 1.25 دفعہ پڑھ کے رکھ لے. یہ ترکیبیں شیطان ہمیں سکھاتا ہے، 1.25 دفعہ پڑھ لے تو تیری بخشش ہو ہی جانی ہے. آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ 1.25 دفعہ پڑھ لینا. آپ نے تو فرمایا 1 دفعہ ہی پڑھ لو. لیکن کیا 1 دفعہ ہی پڑھو اخلاص کے ساتھ، لیکن تزکیہ کے ساتھ، لیکن طہارت اور تقوی کے ساتھ پڑھ کے اس پر عمل کر لو. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اس پر عمل کر لو تو یہ کلمہ تمہاری زندگی پر اتنا بھاری حاوی اور اس کا نور اتنا جاری ہو جائے گا کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سمجھایا تھا. لیکن آپ دیکھیں، دکھ کی بات دیکھیں آپ ذرا، ہم نے رسول اللہ کی نہیں مانی، شیطان کی مانی ہے. جو شیطان کہتا ہے نا پڑھ 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 پڑھ، کیا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے ہو، کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. ایویں ہی روز شیطان نہ لڑنا ہے. جڑا گھر بیٹھا ہے نفس، انہوں کدی پڑھیا ہی نہیں. جو اندر شیطان کا دوست بیٹھا ہوا ہے، ہمارا دشمن کا مددگار اندر ہمارے بیٹھا ہوا ہے نفس، جذبات، خیالات، خواہشات، مفادات، میرے معاملات. آپ دیکھیں ذرا، آنکھیں کھول کے ذرا دیکھیں میں آپ کو کیا دکھا رہی ہوں. 99% مسلمان جو ہے نا نفس اور شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. نفس اور شیطان کا نام نہیں ہے. جیسے آج امریکہ کا نام نہیں آتا نا، دیکھیں تباہیاں ہو رہی ہیں فلسطین میں، نہیں کوئی اور لڑ رہا ہے، پیچھے کون ہے؟ پیچھے امریکہ ہے. نام نہیں آنے دیتا. وہ کہتا ہے اسرائیل لڑ رہے ہیں فلسطین سے، وہ جن لڑ رہے ہیں ان سے لڑ رہے ہیں، دوسروں سے لڑ رہے ہیں. پیچھے کون ہے؟ پیچھے شیطان. آگے کون ہے؟ آگے نفس. نفس کے اندر کیا ہے؟ نفس کے اندر کیا ہے؟ نفس کے اندر جذبات، خواہشات، مفادات، میری ترجیحات، میرے مفادات. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح ہم جو پہلا ہی قدم تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی میں ہم نے شریک ٹھہرا دیا اپنے نفس کو. نفس کے اندر جو اتنی طاقت ہے، نفس کے اندر خواہشات، جذبات، مفادات، میری ترجیحات، میرے خیالات. آپ نوٹ کر کے دیکھیں، زیادہ تر لوگ جو لڑ رہے ہوتے ہیں نا، کسی کے ساتھ جب ہم لڑتے ہیں نا، اپنے نفس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. میں نے نہیں کسی کو دیکھا آج تک جو قرآن کی آیت کی وجہ سے
کسی کے ساتھ کھڑا ہو کے جہاد کر رہا ہو، آیت نہیں ہوتی، اندر نفس کی شکایت ہوتی ہے. نفس کہتا ہے میری بات نہ سنی گئی، میں نے ایسے کہا تھا، مجھے یہ پسند تھا، میری یہ خواہش تھی، میری خواہش پوری نہ ہوئی. نفس کہتا لڑ. نفس کی شکایت پر ہم لڑتے ہیں، قرآن کی آیت پر نہیں لڑتے. اس طرح پھر ہم ظالم ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. جب ہم نے کلمہ ہی چھوڑ دیا ہے تو آپ مجھے بتاؤ پھر صراط المستقیم تو آنا ہی نہیں. کلمے کو پکڑتے تو پھر صراط المستقیم آتا نا. صراط المستقیم کو پکڑتے تو اسلام کے گھر میں داخل ہوتے. اسلام کے گھر میں داخل ہوتے تو پھر ہمیں تزکیہ طہارت تقویٰ ملتا. جب تزکیہ طہارت اور تقویٰ ملتا تو پھر ہماری نماز قائم ہونی تھی، ہمارا روزہ ہمیں نفس کشی کی طاقت دیتا، پھر ہماری زکوٰۃ تزکیہ دیتی من کا، پھر ہمارا حج ہمیں اللہ کی رضا اور قربت تک پہنچا دیتا. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. ہم نے اللہ کا عہد ہی نہیں نبھایا، پہلے قدم پہ ہی ہم گر گئے. کس میں گرے؟ خواہشات میں، جذبات میں، مفادات میں، اپنی ترجیحات میں گر گئے. اپنی ترجیحات ہم نے خود ہی بنا لی. آپ مجھے بتائیں، آپ ذرا غور کریں اور مجھے بتائیں کون ہے جو آپ نے دیکھا ہو لا الہ کہ میں اپنی زندگی لا الہ کو چھوڑنے میں اور الا اللہ کو میں نے پانے میں گزاری ہے اور محمد الرسول اللہ کی پیروی میں نے کرنی ہے، بھلے کوئی میرے ساتھ چلے نہ چلے، بھلے کوئی مجھے اچھا جانے یا برا جانے، میں محمد الرسول اللہ صراط المستقیم پر استقامت سے چلنے والا ہوں. کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، نہیں ملتا نا، نہیں ملتا. میں آپ کو بتاؤں تو جب ہم نے اللہ کا عہد ہی نہیں نبھایا تو کون سی نمازیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کس کے روزے ہیں جو ہم رکھ رہے ہیں، زبان کے ہیں کہ ایمان کے ہیں؟ کون سے روزے ہیں؟ وہ کون سی زکوٰۃ ہے جو ہم دیتے ہیں جو صرف مال کی زکوٰۃ ہے، من کی نہیں ہے؟ وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ ہاں، وہ کون سا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں جو صرف پڑھ رہے ہیں زبان سے، جس سے ہمارے من کو تزکیہ طہارت اور ایمان کا نور نہیں مل رہا؟ وہ کون سا قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ پھر یہ شیطان نے پھر ہمارے اعمال بے وزن کر دیے ہوئے ہیں، کھوکھلے کر دیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے میزان کے مطابق اعمال کر ہی نہیں رہے. اس لیے حشر میں جب اللہ میزان رکھے گا نا تو جیسے آپ ایک تھیلے میں روئی بھر دو، تھیلا بہت بڑا ہو، اندر اس کے روئی ہو تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. تو اللہ کہے گا جاؤ اس کو اڑا دو، خاک بنا کے اڑا دو. بڑا ڈھیر اتنا لے کے آئی تھی نمازوں کا، کھوکھلی اتنا ڈھیر لے کے آئی تھی، 1.25 دفعہ میں نے کلمہ پڑھا، کھوکھلے، عمل ہے ہی نہیں، زبانی بے وزن. اتنے روزے اس نے رکھے، نفس کشی ہے ہی نہیں، بے وزن، میرے میزان کے مطابق وزن ہی نہیں ہے. کیوں وزن نہیں ہے؟ کیونکہ وعدہ نہیں نبھایا، لا الہ کا وعدہ نہیں نبھایا، صراط المستقیم پہ خود کو نہیں چلایا، تزکیہ طہارت اور تقویٰ کا نور حاصل نہیں کیا، اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، قرآن کی آیات کے پیچھے نہیں چلا، امت محمدیہ کا جو مجھے منصب دیا گیا تھا، ہر جگہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر، بھلے تیری اولاد ہے، تیری اولاد ہے، انہیں بتا یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے، یہ صراط المستقیم ہے، حق بتا، نہیں ملتے نہ ملیں، حق تو انہیں پہنچا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اور نہیں نہیں ماں حق بات نہیں کہنی، بچے ناراض ہو جائیں گے، میں سچ نہیں انہیں کہنا، بچے مجھے ملیں گے نہیں، وہ کہیں گے ماں تو ایک ہی بات کرتی ہے، قرآن پہ چلو، صراط المستقیم پہ چلو، ہیں تو بچے تو میرے تنگ آ جائیں گے،
تم میرے پاس آنا چھوڑ دیں گے؟ میں نہیں کہنا. ہم امت محمدیہ کا عہدہ بھی نہیں نبھاتے کہ کہیں اولاد سے میں ہاتھ نہ دھو بیٹھوں. آپ مجھے بتائیں کیا کیا ہم نے؟ صرف نمازی بن گئے، صرف حاجی بن گئے، صرف قاری بن گئے. اپنی طرف سے جو اللہ نے میزان کے مطابق، قرآن کے مطابق ہمیں بتایا تھا، سمجھایا تھا، کلمے کا وعدہ نبھانا، صراط المستقیم پہ چلنا، انعمت علیہم کی صحبت سے تزکیہ، طہارت، تقوی حاصل کرنا، قرآن کے راستے پر چلنا، اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، امت محمدیہ کا عہدہ ضرور نبھانا، بھلے کچھ اور رشتہ نبھاؤ یا نہ نبھاؤ، امت محمدیہ کا منصب ضرور نبھانا. آپ مجھے بتائیں ہم نے قرآن کی ترتیب اور ترکیب کے مطابق چلے؟ نہیں چلے. اپنی طرف سے خود ہی نمازی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، خود ہی اپنی طرف سے قرآن پڑھنے والے، ختم کرنے والے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی طرف سے. آج جو ترکیب اللہ نے تفصیل سمجھائی تھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اس پہ نہیں چلے. تو ہمارا حال بھی کیا ہے بتائیں؟ کیا ہے ہمارا حال؟ میں تو صرف آپ کے پردے ہٹا رہی ہوں، حال آپ خود دیکھ لو، آپ اپنا فیصلہ خود کرو. تو اللہ تو کہتا ہے میں نے تو بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا کہ تم میرا یہ وعدہ نبھانا، میثاقکم. دیکھیں میثاق کا لفظ آ رہا ہے، اور میثاق کا یہ تقاضا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ماں باپ کے ساتھ حدود میں رہنا، ادب میں رہنا، اولاد کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، لیکن حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹنا. ہم سمجھتے ہیں اولاد کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ ان کے مطلب کی باتیں کرو، ہیں جس طرح ہماری اولاد خوش ہو نا ان کو پاس بٹھانے کی باتیں کرو، حق بات نہ کرو، قرآن کی بات نہ کرو، اٹھ کے بھاگ جائیں گے. ہمیں تو اپنی صحبت مطلوب ہے، انعمت علیہم کی صحبت نہیں مطلوب. ہم کہتے ہیں رشتوں کی صحبت، تو یہ بھی ہم نے دیکھے نہیں نبھایا. پھر اللہ نے کہا تھا لا تقربوا الفواحش، فواحش برائی، بے حیائی، چاہے وہ زبانی ہے، چاہے وہ لباس کی عریانی ہے، چاہے وہ بے حیائی ہے، بے شرعی لباس پہن کے اپنی کہتے ہیں نا اپنی نمائش ہے، کسی بھی طرح کی بے حیائی، کسی بھی طرح. لا تقربوا الفواحش کے قریب بھی نہ جانا. اللہ نے کہا قریب بھی نہ جانا. ہم تو اندر تک چلے جاتے ہیں، اوپر تک اس کو لے لیتے ہیں فیشن کے نام پہ. کہتے ہیں یہ ماڈرن ہے اس لیے یہ ایسے لباس، اس لیے بھی اسکارف نہیں لیتی، ماڈرن ہے نا میری تھی. ماں بڑا خوش ہوتی ہے میری بیٹی ماڈرن ہے، ابھی اس نے اسکارف لینا. ابھی وہ کہتی ہے کہ ابھی نا میرا مائنڈ نہیں ہے، ابھی وہ کہتی ہے ابھی میں ریڈی نہیں ہوں. یہ اور ماں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتی ہے، ابھی میری بیٹی کا مائنڈ نہیں ہے نا. ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے جب اس کا مائنڈ بنے گا، اس وقت جب وہ ریڈی ہو جائے گی نا، ریڈی پتہ نہیں وہ کب ریڈی ہوگی. جب میری بیٹی ریڈی ہوگی نا تو وہ اسکارف پہن لے گی. اور ماں کے بیٹی کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، میری تو بیٹی ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ جب ہم، اللہ نے کہا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس سے بھی ملو اللہ کے لیے ملو، چاہے تمہاری اولاد ہے، چاہے تمہارے بیٹے ہے نا قرآن پاک میں، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا باپ، تمہارے رشتہ دار، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان سے پیچھے ہٹ جاؤ. ہم نہیں ہٹتے، پیچھے نہیں ہٹتے نا، نہیں نہ ہٹتے. اپنا رشتہ، میرا تو رشتہ ہے نا، میری تو ہمسائی ہے، میری تو ملنے والی ہے، میری تو بہن ہے، میری تو بیٹی ہے. ماں تو اس کو نہیں نہ کہہ سکتی کہ تو غلط ہے، تو صحیح نہیں کر رہی. ماں تو اس کے ساتھ محبت رکھنی ہے نا. یہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کی حد سے باہر نکلتے ہیں، جب ہم اللہ کی حدود سے باہر نکلتے ہیں نا پھر ہم ظالم ہو جاتے ہیں. حدود اللہ سے جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو ہمارا حال ظالم، من کے ظالم ہو جاتے ہیں. اور ظالم لوگ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے اللہ ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے. ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور آپ سوچیں ظالم بندہ نماز پڑھے، ظالم بندہ قرآن پڑھے تو اللہ کہتا ہے ظالم کو قرآن سے کیا ملتا ہے؟
خسارہ ملتا ہے، اسے نہ سہارا ملتا ہے نہ نظارہ ملتا ہے، خسارہ ملتا ہے۔ آج مجھے بتائیں آپ، ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہاں، نماز بھی صرف بدنی ہوتی ہے ہماری، بدنی نماز، بدن کو اوپر نیچے، مشقی نماز ہے ہماری، اٹھک بیٹھک۔ نماز بھی ہماری قائم نہیں ہے، ہماری زندگی پر نماز ایسے قائم ہوتی کہ ہم اللہ کی حدود میں عاجز ہو جاتے، بے بس ہو جاتے۔ ہم کہتے میرا صرف وہ رشتہ ہے جو انعمت علیہم والا ہے، جو قرآنی ہے، جو نورانی ہے، جو ایمانی ہے، جو رحمانی ہے، میرا وہ رشتہ ہے، اس کو عاجزی کہتے ہیں۔ ہم نے تو ہر جگہ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، ہر رشتہ نبھانے کے لیے ہم چل پڑتے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، رشتے صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود اور اطاعت والے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم تو خوشی خوشی حقوق العباد کے نام پر رشتوں کے ساتھ محبت۔ سورۃ مجادلہ کی کبھی آخری آیت دیکھیں، اگر آپ کو ہوش آ جائے، آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے، اللہ کہتا ہے تم کبھی دیکھو گے ہی نہیں ایمان والوں کو کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت اور دوستی کا تعلق رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتے ہیں۔ ہمیں یہ پرواہ ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، میرا تو رشتہ ہے، میری تو اولاد ہے نا، ماں تو سینے سے لگا کے رکھنا ہے، جو بھی کر رہی ہے وہ اس کا عمل ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ اسی سے تو دیکھتا ہے کہ تجھے غیرت نہیں آتی ہے، تیری ناک کے نیچے، تیرے سامنے تیرا بیٹا تیری بیٹی سنت اور شریعت کے خلاف کام کر رہی، تجھے غیرت نہیں آتی ہے؟ جنہیں غیرت نہیں نہ آتی، پھر وہ حدیث پاک یاد کر لے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جبرائیل علیہ السلام سے، جاؤ اس بستی کو الٹا دو، تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی حیران، یا اللہ وہاں ایک بندہ ایسا ہے ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے کہا جاؤ اس بغیرت کو پہلے جا کے اس کے اوپر گراؤ، اس کو غیرت نہیں آتی، میری نافرمانی ہو رہی ہے اس کی رینج میں، اس کے ارد گرد اللہ کے نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہے، سر عام اللہ کی حدود اور آیات کو پامال کیا جا رہا ہے، اس بغیرت کو غیرت نہ آئی، جاؤ اللہ کہتا ہے جا کے پہلے اس کو الٹاؤ، بستی پھر اس کے اوپر جا کے مارو۔ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ماں تو پڑھ لی نا نماز، ماں تو صحیح ہوں نا، ماں تو اپنے آپ کو صحیح رکھ رہی ہوں نا، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے میرا سوال کرنا ہے، اللہ نے آپ سے اس کا بھی سوال کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کس کے ساتھ بیٹھتی تھی، بتا تو تیری صحبت کیا تھی؟ ہاں، یہ قرآن پاک میں پوری آیت ہے، سورۃ فرقان میں آیت ہے، بندہ پچھتائے گا، کہے گا ہائے کاش میں نے اس کی صحبت محبت دوستی نہ لی ہوتی، اپنے اوپر حسرت کرے گا، اس کی وجہ سے آج میں بھی برباد ہو گئی، کیونکہ میں نے اللہ کی حدود کو چھوڑا ہوا تھا، اللہ کی آیات کو چھوڑا ہوا تھا، اس سے محبت کر رہی تھی، یہ میری بیٹی، یہ میری بہن، یہ میری دوست جیسی بھی ہے، میرے سے تو پیار کرتی ہو نا، میں تو اپنا رشتہ رکھنا ہے نا، اس چکر میں نے حق چھوڑ دیا، صراط المستقیم چھوڑ دیا، کلمے کا وعدہ چھوڑ دیا، میں نے تواصل بالحق تواصل بالصبر چھوڑ دیا، میں نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حشر کے دن وہی آپ کے لیے باعث شرمندگی، باعث حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، کاش میں نے اس کو کچھ سمجھایا ہوتا، کاش میں نے اپنا فرض تو نبھایا ہوتا نا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط المستقیم کے حدود قیود سمجھائے تھے، ہم تو ابھی صراط المستقیم کی ترتیب پہ بھی نہیں چل رہے، لا کو کلمے کا وعدہ بھی نہیں نبھا رہے، جس طرح بنی اسرائیل کی قوم کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جب تم اللہ کو جانتے، اللہ کے کلمے کو پہچانتے، صراط المستقیم پر چلتے، اس نبی کی پیروی کرتے تم، تو پھر تم آپس میں کچھ تو ہون نہ کرتے، آپس میں جھگڑے فساد دنگے تم نہ کرتے۔ دیکھیں اس وقت بھی بنی اسرائیل والے ایسا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آیات اور پیغامات اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر آپس میں دنگے فساد کرتے تھے،
اور پھر ایک دوسرے کو ملک سے نکالتے، ملک بدر کرتے، پھر ان کے گھروں پر قبضے کر لیتے، اور پھر جب کوئی واپس آنا چاہتا تو اسے کہتے تاوان دو، تمہیں جرمانہ ہوگا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا وعدہ نبھاؤ، کلمے کا وعدہ نبھاؤ، صراط المستقیم پہ چلو، نبی کی پیروی کرو، انعمت علیہم کی صحبت بیٹھو، اور اپنی امت کا جو نبی کا ساتھ دو، وہ سب تو تم نے کیا نہیں ہے، اور جو تم اپنی مرضی کے کام تھے وہ کر رہے ہو، کچھ تو ہون کر رہے ہو، ایک دوسرے کو دنگے فساد کر کے گھر سے نکال رہے ہو، تو اللہ کہتا ہے یہ کتنا بڑا تم ظلم کر رہے ہو، جاننے کے باوجود کہ مجھے صراط المستقیم پہ چلنا چاہیے، مجھے انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، مجھے کلمے کا وعدہ نبھا، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے تم لڑائی جھگڑوں میں، خاندانوں کے لڑائی جھگڑوں میں، دنگے فسادوں میں تم لگے ہوئے ہو، تو تمہارا حال بھی تو بنی اسرائیل کی اس قوم کی طرح ہے کہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے باوجود، اس کو سمجھنے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، لا تسفکون، دنگا فساد نہ کرو، ولا تخرجون، ایک دوسرے کو گھر سے نہ نکالو، ملک سے نہ نکالو، تم نے سب کچھ کیا، اقرار کے باوجود تم نے عملی طور پر انکار کیا، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ تم خود بھی اس بات کے گواہ ہو کہ تم اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہو، تم منہ موڑے ہوئے ہو اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے فرمودات سے، اللہ کے نبی کو دیے ہوئے پیغامات سے، یعنی کہ تم حال کے ظالم ہو، اور تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ تم الٹ جا رہے ہو۔ آج آپ مجھے بتائیں، یہ ساری تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے نا کہ ہم بھی کلمے کا وعدہ دے کر بھولے ہوئے ہیں، صراط المستقیم کا راستہ پڑھنے کے باوجود اس پر چلتے نہیں ہیں، انعمت علیہم کی صحبت لیتے نہیں ہیں، جو اللہ کہتا ہے جمع کرو تزکیہ طہارت تقویٰ وہ جمع نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان حاصل کرو اس کی فکر نہیں کرتے، جو اللہ کہتا ہے اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو وہ نہیں کرتے۔ جانتے ہیں نا ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر بھی نہیں کر رہے نا۔ ہاں ہم خود گواہ ہیں، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اللہ کہتا ہے آج، یہ 11 نقطہ نوٹ کریں، آج یہ قرآن گواہ ہے حق کا، قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، صراط المستقیم پر چلنا ہے، تو نے تزکیہ طہارت تقویٰ حاصل کرنا ہے، تو نے اطیع اللہ اطیع رسول کرنا ہے، تو نے صبغۃ اللہ کو راضی کرنا ہے، تم نہیں کر رہے نا۔ اللہ کہتا ہے آج قرآن گواہ ہے، قرآن والا بھی گواہ ہے، اللہ کی ذات بھی گواہ ہے، تمہیں دیکھ رہی ہے۔ حشر کے دن اللہ کیا کرے گا، اس زبان کو بند کر دے گا، کیونکہ زبان سے بندہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا کہ میں تو سب کچھ تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اللہ زبان کو بند ہی کر دے گا، زبان کی گواہی چاہیے ہی نہیں، ہوگا کیا، یہ کھال، یہ سکن بولے گی، یہ ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ یہ کہتی کچھ تھی کرتی کچھ اور تھی، یہ صبح کچھ اور ہوتی تھی، صبح کہتی تھی اہدنا الصراط المستقیم، دوپہر کو اولاد کے پیچھے چل رہی ہوتی تھی، صبح اٹھ کے کہتی تھی انعمت علیہم کی صحبت چاہیے، شام کو رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ لگی ہوتی تھی، زبانی تو کہہ رہی ہوتی تھی کونوا مع الصادقین، یا اللہ سچوں کے ساتھ بٹھا، اور عملی طور پر اپنوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، چاہے وہ ظالم ہیں، چاہے وہ غافل ہیں، چاہے وہ فاسق ہیں، چاہے وہ منافق ہیں، اپنے تو ہیں نا۔ تو پھر یہ کھال بدن کی سکن بولے گی، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے کہاں جاتی تھی، کیا کرتی تھی، پھر یہ گواہی دیں گے۔ اس دن رسول گواہ ہوگا کہ میرا تو ان سے تعلق ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرمائیں گے یا ربی، یا اللہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ ہی رکھا تھا، رسول اللہ بھی گواہی دیں گے، شفاعت نہیں کریں گے، شکایت کریں گے،
ہاں، یہ ہاتھ پاؤں اس دن آپ کے مددگار نہیں ہوں گے، آپ کے غدار ہوں گے، کیونکہ اللہ کے وفادار ہوں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ مختصر آپ کو سمجھ آیا کہ اپنا جب تک تم وعدہ نہیں نبھاؤ گے نا، لا الہ الا اللہ، جب تک تم صراط المستقیم پر عملی طور پر قدم بہ قدم سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول میں جب تک نہیں چلو گے نا، جب تک تم انعمت علیہم کی صحبت سے تزکیہ، طہارت اور تقوی کا نور حاصل نہیں کرو گے نا، جب تک تم اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی نہیں گزارو گے نا، جب تک تم امت محمدیہ کا عہدہ نہیں نبھاؤ گے نا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر اپنی ذات سے شروع کرو، پھر اپنے اولاد پہ لے کے آؤ، پھر اس کو پھیلاتے ہوئے اپنے کمیونٹی میں لے کے آؤ، سمجھ رہے ہو آپ؟ تب تک تمہارے جو اعمال ہے نا، جو تم سمجھ رہے ہو میں نے نماز پڑھ لی، میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دے دیا، میں نے حج عمرہ کر لیا، یہ سارے تمہارے ہی اعمال ہیں، بے وزن بے اجر۔ یہ میزان والے، یہ قرآن والے اعمال، یہ وزن والے اعمال، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا وزن کیا جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وزن ہوتا ہے معیاری چیز کا، آپ یہ آخری نقطہ نوٹ کرو، معیاری چیز کا آپ وزن کرتے ہو۔ آپ کو کوئی گلی سڑی سبزی نظر آئے نا، آپ اس کی قیمت نہیں پوچھتے ہو؟ کوئی نہیں پوچھتے، آپ کہتے ہیں ہائے گلی لگ رہی، سڑی ہوئی ہے، اس کی کیا قیمت پوچھنی ہے، چلو کوئی اچھی چیز ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ بھی جو ہمارے اعمال نفسی اور دنیاوی اور ہمارے گمانی اور ہمارے خیالی اور ہمارے تصوراتی جو ہمارے اعمال ہم کر رہے ہیں نا، گلے سڑے اعمال جو ہم کر رہے ہیں نا، اللہ نے ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ وزن تو بڑی دور کی بات ہے، وزن تو ان کا ہوگا جو قرآنی معیار کے مطابق اعمال ہوں گے، ان کا وزن ہوگا۔ پھر اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے ان کا ٹیسٹ ہوگا کہ یہ وزنی اور معیاری۔ یہ آخری نقطہ نوٹ کریں، بہت گہرا ہے۔ وزنی قرآن کا، آیات کا وزن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا معیار اگر ان اعمال میں نہیں ہے نا، تو وہ اعمال پھر تقوی کا زاد راہ نہیں ہے، وہ نفس اور شیطان کا گمراہ کیا ہوا کہتے ہیں نا ذریعہ ہے۔ اس نے آپ کو اس میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو نمازی ہے، تو قاری ہے، تو صحیح ہے، غنی ہے، حاجی ہے، وہ نفس اور شیطان کی گمراہی ہے، وہ صراط المستقیم اور تقوی کا زاد راہ نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کلمے کا وزن نہیں ہے، اس کے اندر صراط المستقیم کا معیار نہیں ہے، اس کے اندر اسوہ حسنہ کا نور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کی اور اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی نا، اس لیے ہمارے اعمال اللہ کی قبولیت کے مطابق اور معیار کے مطابق، پسند کے مطابق ہے ہی نہیں۔ یہ گہرا نقطہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اللہ ہمیں شعور دے دے تاکہ ہم اب عمل کرنے کی بجائے ہم تقوی والے اعمال کریں جو ہمارے لیے زاد راہ بنے، آخرت میں ہمارے لیے وہ قیمت ہو جنت کی، تاکہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے کوئی درجہ، کوئی مقام، یہ دیکھیں گہرا نقطہ، یعنی
بات عمال کرنے کی نہیں ہے. شیطان کہتا ہے عمل کر لے جیسا بھی ہے, کیا تو ہے نا, کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک دوسرے کو, بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی کیا تو ہے نا, میں تو کر لیا نا اپنی طرف سے, آگے اللہ قبول کرے. اللہ کو شک میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے عمل کو یقین میں رکھ لیتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہاں کہاں شیطان نے ہمیں مکر و فریب کے دھوکے دیے ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ پر ہمارا یقین ہوتا, اپنے عمل کو ہم ادنا اور قلیل کہتے, ہم الٹ ہیں, اپنے عمل پہ یقین کریں گے اور اللہ کے بارے میں کہیں گے اور بس اللہ اب کر لے صحیح, قبول ہو جائے تو, اگر قبول ہوا تو. یہ عجیب ہم نے حال کیا. حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنا معیار بتایا ہے کہ کلمے کا معیار ہو, کلمے کا اقرار ہو, صراط المستقیم کا معیار ہو, اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی ہو, تو یہ اعمال میرے معیار کے ہوں گے, میری قبولیت کے ہوں گے. جب ہم اللہ کے معیار کے مطابق اعمال کا ہم قائم ہی نہیں کر رہے, اسی لیے پھر ہم شک میں ہوتے ہیں, اگر اللہ قبول کر لے, جے اللہ قبول کر لے, او تو اللہ کو ہی پتہ ہے نا قبول ہوا کہ نہیں. اللہ ہمیں قرآن میں آج بتا رہا ہے, میں قبول ان کے اعمال کرتا ہوں جو تقوی والے ہیں, جو تزکیہ والے ہیں, جو صراط المستقیم والے ہیں, جو کلمے کا وعدہ نبھانے والے ہیں, جو اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. لیکن ہمیں پھر بھی شک پڑا ہوا ہے. یہ شک شین اور شین شیطان, یہ ہمارا حال ہے. اللہ رب العزت ہمیں جگا دے, ہمیں فہم اور شعور عطا فرما دے, ہم اللہ کی ذات کو حقیقی جاننے والے, ماننے والے, پہچاننے والے بن جائیں, اور قرآن سے ہم اپنے سارے شکوک و شبہات دور کر دیں, وسوسات, خدشات دور کر دیں. قرآن کی آیات پر ہم یقین کے ساتھ عمل کریں, اور اللہ پر توکل پھر ہوگا اللہ پر توکل. پہلے اللہ کا کلمہ, راستہ, تزکیہ, آیات کا اتباع, اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی تو اللہ پر توکل ہوتا ہے. ہمیں توکل کا بھی نہیں پتہ, ہم زبانی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو اللہ پہ توکل کر لیا نا, میں تو صبر کر لیا. ہر چیز, دکھ اس بات پر ہوتا ہے جو دین میں, قرآن میں ہر بات ہے وہ ہم نے صرف زبان تک رکھی ہوئی ہے, لسانی رکھی ہوئی ہے, اور یعنی آخرت کے کام سارے صرف زبانی ہیں یا جسمانی ہیں. دنیا کے کام بڑے ہم جو لانی کے ساتھ کرتے ہیں, دنیا کا کوئی کام ہو صحیح, ہم بڑی عقل مندی اور ہوش مندی کے ساتھ کرتے ہیں اور عملی طور پر کرتے ہیں دنیا کے کام. لیکن آخرت کے کام زبانی, بس ہمیں کہتے ہیں نا سنا سنایا, سنا تھا, یہ سنا تھا. دنیا کی بات سن کے نہیں, دیکھ کے, سوچ کے پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. دنیا کا سودا ہم سوچ کے پرکھ کے لیتے ہیں, اور اللہ کا سودا پتہ ہی نہیں, اللہ کا سودا بھی لینا ہے, اس کی خبر ہی نہیں, اس کا سوچا ہی نہیں, وہاں دل لگایا ہی نہیں. اللہ رب العزت ہمیں ہمارا سینہ کھولے. سب سے بڑی بات یہ دعا کیا کریں, یا اللہ ہمارا سینہ کھول دے. اب تو اللہ کھولے گا تو بات بنے گی. یا اللہ تو ہمارے سینے کھول کے قرآن کا نور ہمارے سینوں میں تزکیہ بنا کے اتار دے, تاکہ ہم صرف تقوی والے اعمال جمع کرنے والے بن جائیں, اور ہم اللہ کی بارگاہ میں مسلمین, متقین, مومنین, محسنین, صالحین, مخلصین, کوئی مقام, کوئی درجہ پانے والے بن جائیں. آمین.